السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد رضوان آپ کو منتخب حدیث اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہم علم و ذکر پڑھ رہے ہیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے دو شخصوں کے بارے میں پوچھا گیا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ ان میں سے ایک عالم تھا جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا، دوسرا دن کو روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس عالم کی فضیلت جو فرض نماز پڑھ کر لوگوں کو خیر کی باتیں سکھانے میں مشغول ہو جاتا ہے، اس عابد پر جو دن کے روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا درجے کے شخص پر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، فرض احکام سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ میں دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم بھی عنقریب اٹھا لیا جائے گا۔ یہاں تک دو شخص ایک فرض حکم کے بارے میں اختلاف کریں گے، ایک علم کے کم ہو جانے کی وجہ سے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کو اس فرض حکم کے بارے میں صحیح بات بتا دے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، علم کے واپس لیے جانے اور اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے مرنے کے بعد جن اعمال کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، ان میں ایک تو علم ہے جو کسی کو سکھایا اور پھیلایا ہو، دوسرا صالح اولاد ہے جس کو چھوڑا ہو، تیسرا قرآن شریف ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہو، چوتھا مسجد ہے جو بنایا گیا ہو، پانچواں مسافر خانہ جس کو اس نے تعمیر کیا ہو، چھٹا نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، ساتواں وہ صدقہ ہے جس کو اپنی زندگی اور صحت میں اسی طرح دیا گیا ہو، مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا، مثلاً وقف کی شکل میں صدقہ کر گیا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے، اس بات کو سمجھ لیا جائے، تاکہ اس بات کو سمجھ لیا جائے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات ارشاد فرماتے تو اس بات کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل و دماغ سے اسے پوری طرح نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو وہ لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، نتیجہ یہ ہوگا خود تو گمراہ تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردہ کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملات کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ حضرت یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آخری حدیثیں تو مجھے یاد ہیں، پہلی حدیثیں یاد نہ رہیں تو مجھے اس لیے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء پر بڑائی جتانے، بے وقوفوں سے جھگڑنے یعنی ناسمجھ عوام سے الجھنے اور مجلس جمانے کے لیے علم حاصل نہ کرو۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہے۔ علم کو مجلس جمانے کے لیے حاصل نہ کرو۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ باوجود جاننے کے اس کو چھپائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈال دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ حضرت زید بن ارقم رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، یا اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کے دونوں قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، اپنی عمر کس کام میں خرچ کی، اپنے علم پر کیا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی جسمانی قوت کہاں لگائی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کر کے آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کیسے لگتے ہیں۔ حضرت جندب بن عبداللہ ارضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو خیر کی باتیں سکھائے اور اپنے آپ کو بھلا دے، خود نہ عمل ہی نہ کرے، اس چراغ کی سی ہے جو لوگوں کے لیے روشنی کرتا ہے لیکن خود کو جلا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علم رکھنے والے علمی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، علم کے ساتھ جو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے اس سے خالی ہوتے ہیں، اور جس کا علم اسے فائدہ نہ پہنچائے اس کی جہالت اسے نقصان پہنچائے گی۔ قرآن کریم کو تم حقیقت میں اس وقت پڑھنے والے شمار ہوں گے جب تک وہ قرآن تمہیں گناہوں اور برائیوں سے روکتا رہے، اور اگر وہ تمہیں نہ روکے تو تم اس کو حقیقت میں پڑھنے والے ہی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے اور 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہوازاری کرنے والے تھے، اٹھے اور عرض کیا، جی ہاں، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کے لیے خوب ابھارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خوب کوشش کی اور نصیحت فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان ضرور غالب ہو کر رہے گا یہاں تک کہ کفر کو اس کے ٹھکانوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ یقیناً تم اسلام کو پھیلانے کے لیے سمندر کا سفر بھی کرو گے اور لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ قرآن کریم سیکھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور کہیں گے ہم نے پڑھ لیا اور جان لیا، اب ہم سے بہتر کون ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ان لوگوں میں کوئی خیر ہو سکتی ہے
یعنی ان میں ذرہ برابر بھی خیر نہیں، اور دعویٰ ہے کہ ہم سے بہتر کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا یہ لوگ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی اسی امت میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا فانی سے جانے سے پہلے کچھ وقف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام علم کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالی صدقہ و زکوٰۃ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔